مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت جس کو زنا کے باعث حمل ہو گیا، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر حد جاری فرمائیے، میں قابل حد ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سرپرست کو بلا کر فرمایا کہ اس سے حسن سلوک کرنا، اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور حضور سرکار مدینہ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس عورت کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسے سنسار کرنے کا حکم دیا، اور بعد میں آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینہ کے 70 بندوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو پوری ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے کوئی افضل شخص دیکھا کہ جس نے خود کو اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے نفاذ کے لیے پیش کر دیا؟ اللہ اکبر! میرے آقا فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، اس نے خود کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا اللہ، جو سزا تو نے مقرر کی ہے مجھے دے دیجئے۔ اس واقعہ کو سن کے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں چپ چپ کے، لیکن ہم کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، کسی بھی اپنے گناہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اور کسی ایک کا گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے ہم اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور وہ کتنی شان والی عورت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں خود کو مجرم بنا کے پیش کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی، حضور علیہ السلام نے وہ سزا اس کو دی، پھر خود ہی اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا مقدر والے ایسے مجرم ہیں جن کو میرے آقا سزا دیں، وہ سزا لیں، خود آ کے سزا لیں، میرے آقا سزا دیں، پھر اس کی نماز جنازہ خود ہی پڑھیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی باتیں میں روزانہ سنا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام 1 یا 2 مرتبہ بات سنایا کرتے تھے، لیکن ایک بات میں نے سنی، وہ آپ نے 7 مرتبہ سنائی۔ اللہ اکبر! وہ بات کون سی تھی؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، کفل یا کفل۔ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ کبھی گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک عورت کے پاس گیا اور اس کو 60 دینار دے کر گناہ پر راضی کر لیا۔ پھر جب وہ برائی کا ارتکاب کرنے لگا تو وہ عورت کانپنا شروع ہو گئی اور رونا شروع کر دیا۔ اس پر اس نے عورت سے کہا، کیا تم مجھے اچھا نہیں سمجھتی؟ وہ کہنے لگی، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ برائی نہیں کی، اور آج میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کام پر آمادہ ہوئی ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو کہا، بلا شبہ اس حالت میں بھی تم نے کبھی ایسی برائی نہیں کی ہے۔ یہ دینار تم لے لو، اور میں نے یہ تمہیں دے دیے، میں نے ویسے ہی تمہیں دے دیے، اور اللہ کی قسم آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اسی رات اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ فوت ہو گیا۔ صبح کے وقت اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، اس کے دروازے کے اوپر تحریر تھا، اس کے دروازے کے اوپر لکھا تھا، کیا کلمے لکھے تھے؟ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے، انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھک کر تو دیکھے، انسان ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر تو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں پہ ایسے پانی پھیر دیتا ہے،
ایسے پانی پھیر کے گناہوں کو صاف فرما دیتا ہے رب کریم کہ اس نے کبھی ایسے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ایسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، نیک بندوں کا سایہ ہم سب پہ قائم فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مسلم شریف